میں آپ کو ایک دو اپنی ربائی یہاں سناتا ہوں اسی تصوف کے بارے میں، اور ہمارے بھائی جو مختلف خانقاہی حوالوں سے، یہ میری ایک کتاب ہے رنگ نظام. رنگ نظام یہ گوڑا شریف سے بھی دستیاب ہے اور لاہور میں بھی اپنے کرم شاہ صاحب کے وہ دکان پہ بھی وہاں بھی ہے، تو وہاں ملتی ہے، اس میں یہ ساری چیزیں ہیں. تو ایک میں ربائی آپ کو دو سناتا ہوں کہ خاموش گدائی کا یہ نقشہ کب تک، خاموش گدائی کا یہ نقشہ کب تک، لوٹو گے تم اس آڑ میں دنیا کب تک. خاموش گدائی کا یہ نقشہ کب تک، لوٹو گے تم اس آڑ میں دنیا کب تک، کچھ اپنی صفات و ذات پر بھی ارشاد، اجداد کی عظمتوں کا چرچا کب تک. کو اپنے بارے میں بھی بتاؤ، میرے باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، میرا پردادا ایسا تھا، ہیں جی، صرف ان کی کمائیاں کھا رہے ہیں. مطلب ہے کہ خود بھی بتاؤ تم کیا ہو، کچھ بھی نہیں. عرض کیا ہے کہ قبروں کے مجاور یہ پیری نہیں ہے، قبروں کی مجاوری پیری نہیں ہے، رسول اللہ کی شریعت اور مسند پر اتباع پر بیٹھ کر جو چلنا ہے وہ پیری ہے. عرض کیا ہے کہ رسم بیعت کو دستگیری سمجھے، گدی پر بیٹھنا فقیری سمجھے، پیری کی حقیقت کو نہ سمجھے کچھ پیر، پیری کی حقیقت کو نہ سمجھے کچھ پیر، قبروں کی مجاوری کو پیری سمجھے، قبروں کی مجاوری کو پیری سمجھے. یہ پیری نہیں ہے. عرض کیا ہے کہ اے شیخ، ایک ہوتی ہے اولیاء اللہ کی تسبیح ہے جی، وہ تسبیح کا مقام بڑا اونچا ہے. ایک تسبیح ہوتی ہے آج کل کی جس میں سارا چکر ہی ہوتا ہے. وہ میرا ایک شعر تھا کہ مشائخ، مولوی، حفاظ، مفتی ہے جی اور قاری، یہ اکثر یہ سب برطانیہ جاتے ہیں نذرانے کے چکر میں. یہ میرا ایک شعر تھا، غزل کا شعر تھا. تو مطلب ہے کہ یہ چکر جو ہے نا، تو یہ سارے لوگ جاتے ہیں. اب کسی کے متعلق ہم بھی آئے ہوئے ہیں، اب کوئی شک ہے کہ بھئی آپ کس چکر میں آئے ہوئے ہیں. ہم اس چکر میں نہیں آئے، ہمارے پاس تو اتنا چکر ہے کہ وہاں بھی چکر یہ چکراتا ہوا وہاں گوڑلے بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں. ہم نہ بھی آئیں تو ہمارے نذرانے وہاں لوگ ہمیں وہاں بھی دیتے ہیں آ کر. ہم اس چکر میں نہیں آئے، لیکن یہ ہے کہ ذرا ملک دیکھنے کے لیے، اب آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں. تو عرض کیا ہے کہ کچھ تسبیحیں ہوتی ہیں مکر و فریب کے لیے، پڑھتا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ہوتا بھی کچھ بھی نہیں ہے. ان کے لیے میں نے کہا ہے کہ اے شیخ، یہ زہد خود نما کچھ بھی نہیں، یہ مکر، یہ شیوہ ریا کچھ بھی نہیں، دانوں کا گھماؤ زیادہ، کم جنبش لب، ٹھک 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 چلی جا رہی ہے اور پڑھتے نہیں ہیں، باتیں ادھر کر رہے ہیں، ٹھک 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 ٹھک. دانوں کا گھماؤ زیادہ، کم جنبش لب، تسبیح میں چکر کے سوا کچھ بھی نہیں، تسبیح میں چکر کے سوا کچھ بھی نہیں. اب دیکھیں جناب، میں آپ کا ایک لفظ لے گئے کہ مجاورات، آپ کہتے ہیں کہ دعا ان سے منگوائیں تو دعا پوری ہو جاتی ہے. میں نے عرض کیا کہ لگتے ہیں جو دولت کی ہوا کے محتاج، لگتے ہیں جو دولت کی ہوا کے محتاج، رہتے ہیں جو زائر کی عطا کے محتاج، رہتے ہیں جو زائر کی عطا کے محتاج. کرتا ہے دعا کی التجا ایسوں سے، کرتا ہے دعا کی التجا ایسوں سے جو لوگ ہیں خود تیری دعا کے محتاج. کرتا ہے دعا کی التجا ایسوں سے جو لوگ ہیں خود تیری، یہ تو خود محتاج ہیں دعا کے لیے. تو اس سے کیا دعا کرانا ہے تو کسی کامل کو ڈھونڈ، کسی اللہ کے مقبول کو ڈھونڈ. اور جب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں شامل ہوئی اور اس کے ساتھ ساز کا استعمال شروع ہوا تو مختلف آراء تھی اس حوالے سے. کچھ لوگوں نے کہا صحیح ہے، درست ہے، کچھ لوگوں نے کہا غلط ہے. آپ کا کیا نقطہ نگاہ ہے؟ ہاں، بڑا اہم سوال ہے. پہلے تو یہ جی کہ سما جو ہے، یہ سما اے برادر بگویم کے چیست، مگر مستمیرا بدانم کے کیست. سادی نے گلستان میں اس کا جواب دے دیا کہ میں سما کے متعلق اس وقت فیصلہ کروں گا کہ جب میں سننے کے والے کے متعلق یہ طے کر لوں کہ یہ کون صاحب ہیں، ان کی بساط کیا ہے، یہ کتنے پانی میں ہیں، ان کے یعنی حوالہ تعارف کیا ہے، حدود اربع کیا ہے. یہ بس یہ تو نہیں آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہیں جی، تو صرف مجلس میں بیٹھ کے
اور جبریلی وہ جبے شبے پہن کے اور پیر بن کے ساری دنیا کو دکھانے کے لیے، ایک ویسے بھی ہوتا ہے نا مجلس، اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے مجلس لگا لی اور پیر صاحب دربار میں بیٹھ گئے. تو کیا سما کے وہ قابل بھی ہیں؟ ایک شعر پوچھو ان سے، کسی صوفی کا جامی کا شعر کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں وہ؟ بڑا مشکل ہے. تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے اس کے لیے زمان، مکان اور اخوان کی شرط لگائی کہ جگہ بھی متعین ہو، ہم ذوق لوگ بیٹھے ہوں، اور اس کے بعد ہے کہ جگہ بھی ہو، وقت بھی مقرر ہو، اس میں دنیا کا خیال نہ ہو، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہو، اور اس میں آپ کچھ کوئی گائے اگر تو پیش کر سکتے ہیں. اب سما میں اختلاف ہے کہ مزامیر جائز ہیں یا نہیں، تو جائز ہیں، حدود شریعت میں رہ کر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. جو لوگ اس میں بہت تنگ نظری دکھاتے ہیں تو وہ ان کی میرا خیال ہے بہت سختی ہے، وہ ایسی بات نہیں ہے. آپ حدود میں رہ کر، جہاں تک یہ ہے کہ نئی طرزیں، جس طرح آج کل مثلا ہمارے نعت خوان حضرات پڑھ رہے ہیں، بڑی بڑی نعتیں پڑھتے ہیں نئی طرزیں میں، یہ نور جہان کی فلم کی کسی گانے کی طرز میں، کسی اور طرز میں، تو یہ حضور کی شان کے جو نعتیں ہیں اس کے یہ شان کے منافی ہے. نہ قوالوں کو وہ طرزیں پڑھنی چاہیے فلموں کی، نہ نعت خوان حضرات کو. میں تو کہتا ہوں کہ جو نعت خوان جو قوال یہ نئی طرزوں میں پڑھے اس کو کوئی پیسہ نہ دو، کیونکہ یہ بھی ایک مطلب ہے کہ موسم کے لوگ ہیں، موسم دیکھ کر آتے ہیں جدھر بھی جاتے ہیں. تو مقصد جو ہے وہ رسول اللہ کی تعریف نہیں ہے. مائک بند ہو جائے تو تعریف ختم، پیسوں کی بوچار ختم ہو جائے تو ختم. تو یہ بات نہیں ہے. آپ سنا کس کو رہے ہیں؟ آپ کے مخاطبین انسان ہیں یا کملی والا ہے؟ خود آپ کہتے ہیں جناب کے مکے شی مدینے شی آواز جاتی ہے، ہماری تو کملی والا آقا سن رہا ہے. تو کملی والا آقا اس کے ساتھ تعلق ہے جو نیتوں کو بھی جانتا ہے. جی بہتر. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ یہ بھی رکھیں، میں بھی اپنی نیت کو حاضر رکھوں. میرے لیے بھی ضروری ہے کہ میں بھی اپنی نیت ٹھیک کر کے رکھوں، میں بھی بندہ رہوں، بندہ بن کر رہوں. اور آپ میرے سامعین بھی، ہمارے علماء بھی، مشائخ بھی، اور جتنے یہ قوال ہیں اور حضور کا جو امت کا جتنے فرقے ہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب حضور کے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں تو وہ سمجھے کہ مالک نیتیں بھی جانتا ہے. تو آپ کیا نیت رکھ کر حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں؟ تو نیت دنیا کی ہو اور تماشا آپ فراڈ اللہ رسول سے بھی کر رہے ہیں، بڑی افسوس کی بات ہے. ایسی نہیں ہونا. پیر صاحب، سالک اور مجذوب. سالک صوم و صلات کا پابند، عقائد کا پابند، مجذوب نیم دیوانہ دیوانہ. تو کیا مجذوب کو سب کچھ معاف ہے؟ سالک جو ہے وہ صوم و صلات کا بھی پابند ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بھی پیروی کرتا ہے، اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے، لیکن مجذوب کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ تصوف کے حوالے سے اس کو سب کچھ معاف ہے. اس پہ ہم لوگ بات کریں گے. یہ ہے جی کہ جس کی عقل ظاہری جو ہے نا وہ سلامت ہو، اس پر شریعت کی تکلیف ہوتی ہے، مکلف ہوتا ہے وہ. جس پر نہیں ہے وہ اس پر تکلیف نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن جو سالک ہے اور سالک پھر مجذوب ہے، اس کے ساتھ ایک جذب کی کیفیت بھی ہے، تو سالک بھی ہے. دیکھیں نا کہتا ہے بمے سجادہ رنگی کن گرت پیرے مغاں گوید کہ سالک بے خبر نہ بود زراہ و رسم منزل ہا. خواجہ حافظ فرماتے ہیں. تو مطلب ہے کہ جو سالک ہے اس کا مقام، جس طرح ہمارے مشائخ اعظام ہیں، بڑے بڑے حضرت معین الدین اجمیری ہیں، غوث پاک ہیں، یہ سالک ہیں، شریعت اور طریقت کے مجمع البحرین ہیں، دو سمندروں کے جامع ہیں. تو ان کی وہ مجذوب شوب یہ بہت نیچے ہوتے ہیں، ان کا مرتبہ بہت نیچے ہوتا ہے، ان کا مقام یہ تو شہنشاہ ہے نا. ٹھیک ہے نا. یہ تو چھوٹا موٹا مسئلہ ہوتا ہے ان کا.